مسیح کے قادر نام میں تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام۔ میں خدا کا خادم پاسٹر قمر جان اور میرا تعلق ابراہم چرچ منسٹریز آف پاکستان سمبڑیال سے ہے، اور میں سمبڑیال ظفر والی اور جسر والا میں پاسبانی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تعمیر ادارے کے ساتھ بطور فیسیلیٹیٹر اور کورس ڈیولپر کام کر رہا ہوں۔ اور آج میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع ملا کہ میں ریجوائس ٹی وی پر آ کر خداوند کے کلام کی خدمت کر سکوں، اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر ساجد انریکے صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا اور ان کی دعوت کا۔ آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے رومیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط اور اس کا 12واں باب اور اس کی 4 آیت سے ہم 10ویں آیت تک تلاوت کو سنیں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء، اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملیں، اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کرے، اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اور اگر ناصح ہو تو نصیحت میں، خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے، محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو۔ خداوند کے مقدس کلام کی تلاوت ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ تمام مسیحی ایمانداروں اور اس کے علاوہ جتنے بھی آج اس میسج کو سنیں گے وہ ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ اس میں مقدس پولس رسول رومیوں کی کلیسیا کو خط لکھ رہے ہیں اور انہیں نصیحت دے رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری پریکٹیکل لائف کیسی ہونی چاہیے، اور وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ ہم سب جو مسیح کو ماننے والے ہیں ہم ایک کلیسیا ہیں، ہم ایک بدن ہیں، اور ایک بدن کے اندر جیسے مختلف اعضاء ہوتے ہیں، ہر ایک عضو کا ایک اپنا اپنا فنکشن ہوتا ہے، ایک اپنی اپنی سرگرمی ہوتی ہے، ایک اپنی اپنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح مقدس پولس رسول اس کلیسیا کو لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تم نے اپنی عملی زندگی کو کس طور سے سر انجام دینا ہے اور تمہاری عملی زندگی کس طرح کی ہونی چاہیے۔ اور پولس رسول انہیں یہ کہتے ہیں کہ جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کرے، اور اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اور اگر ناصح ہو تو نصیحت کرے، اور آگے مختلف اور خدمتیں ہیں۔ اور میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں آج چرچ میں بھی اس چیز کا فقدان ہے۔ ہم جانتے تو ہیں کہ ہمیں کون سی خدمت ملی ہے، لیکن ہم اس خدمت کو چمکاتے نہیں، جو ہمیں گفٹس ملے ہیں ہم ان گفٹس کو چمکاتے نہیں، ہم ان گفٹس پر کام نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہمیں خدمت ملی ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ جو نعمت ہمارے پاس نہیں ہے اگر کسی دوسرے کے پاس ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس میں سے ایسی باتیں نیگیٹو اس میں سے دیکھتے ہیں یا پرکھتے ہیں یا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو شاید یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے سے بہتر ہیں۔ یہ ہو بھی سکتا ہے ہم کسی سے بہتر ہوں، لیکن کسی کو نیچا دکھا کے بہتر
بننا یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ ہم اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، میں دوسرے سے بہتر کروں، میں دوسرے سے بہتر کروں، اور میں خدمت میں آگے بڑھوں، میرا نام لوگوں کے سامنے زیادہ نظر آئے، یا پھر میں لوگوں میں زیادہ ممتاز نظر آؤں۔ تو اس کے لیے میرے عزیزوں اور ہم خدمت ساتھیوں اور بھائیوں اور بہنوں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے ہمیں صرف اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ خدا نے جو آپ کو خدمت دی ہے، اس خدمت کو لے کر آگے چلیں، اور جو نعمت خدا نے دی ہے اس نعمت کو لے کر چمکائیں، اس نعمت کو لے کر آگے بڑھتے جائیں، نہ کہ کسی اور پر تنقید کرتے کرتے ہماری عمر گزر جائے، بلکہ خداوند نے جو خدمت ہمیں دی ہے اس خدمت کو لے کر آگے چلیں۔ ایک کلاس میں ایک استاد، انہوں نے اسٹوڈنٹ سے ایک سوال کیا، اور پریکٹیکل انہوں نے ایک سوال کیا۔ انہوں نے وائٹ بورڈ پر ایک مارکر کے ساتھ لائن کھینچی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس لائن کو ہاتھ لگائے بغیر چھوٹا کر کے دکھائیں۔ آپ نے اس کو ٹچ کیے بغیر چھوٹا کر کے دکھانا ہے۔ اسٹوڈنٹس اب اس مشکل میں پڑ گئے کہ اس سوال کا جواب کیا ہوگا، یا اس مسئلے کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں۔ تو ان کے پاس کوئی حل نہ تھا۔ استاد نے کیا کیا، اس لائن کے اوپر ایک بڑی لائن کھینچی، اور پھر کہا کہ اب بتاؤ کہ اس میں سے چھوٹی لائن کون سی ہے اور بڑی لائن کون سی ہے۔ اور اسٹوڈنٹس نے کہا کہ اب وہ جو پہلے لائن تھی وہ چھوٹی ہو گئی ہے، کیونکہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، بلکہ اس کے پیرلل ایک اور لائن کھینچی گئی جو اس سے زیادہ بڑی لائن تھی، اور اس بڑی لائن کے ساتھ وہ چھوٹی لائن جو تھی وہ اب اس کی اتنی قدر نہیں تھی۔ میرے عزیزو، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی کی پرسنالٹی میں سے کچھ ایسی چیزیں شو آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اس کا بیڈ امپیکٹ پڑے۔ اگر ہم خدمت میں دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ لگن کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ جو خدا نے مجھے یا آپ کو خدمت دی ہے اس میں بڑھنے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے پولس رسول اپنے روحانی فرزند مقدس تیموتھیوس کو جب خط لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے تجھے ملی ہے۔ یعنی نعمتیں تو ہمیں خدا نے دی ہیں، لیکن ہم اسے کس قدر چمکاتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ خدا نے مجھے نبوت کی خدمت دی ہے یا نعمت دی ہے تو اس میں اور زیادہ بڑھتا چلا جاؤں؟ اور میرے عزیزوں، آپ یہ کبھی بھی نہ سمجھیں کہ کوئی خدمت جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے۔ خدا نے جتنی بھی خدمتیں دی ہیں وہ ساری کی ساری بڑی خدمتیں ہیں، اور آپ کے پاس خدا نے جو بھی اپنی خدمت کو اپنے روح القدس کے وسیلے سے یا نعمت کو خدا نے بھیجا ہے تو اس کی قدر کریں اور اس کام میں لگے رہیں۔ اگر آپ معلم ہیں تو آپ تعلیم دیتے رہیں، آپ سیکھتے رہیں، آپ سکھاتے رہیں۔ اگر خدا نے آپ کو نصیحت کرنے کی خدمت دی ہے، نعمت دی ہے، تو آپ دوسروں کو نصیحت کرتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کی نصیحت کو مانیں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہمارے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، ہم جو خود کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کر نہیں رہے ہوتے۔ اور یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے 9ویں آیت میں، محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو۔ ہم نے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے، ہم نے ایک دوسرے کی خدمات کی رسپیکٹ کرنی ہے، ہم نے ایک دوسرے کی نعمتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے، عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو۔ ہم نے دوسروں کو عزت دینی ہے۔ خدا نے جس کو جو نعمت دی ہے، جو خدمت دی ہے، ہم نے اس کو ایکنالج کرنا ہے، ہم نے انکریج کرنا ہے، اور ہم نے خدا کے حضور میں
اپنے اس بھائی بہن کے لیے، خادم کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ خدا اس کو اس خدمت میں اور زیادہ بڑھائے۔ اور میں پرسنلی جو میرے پاس خدمتیں نہیں اور میرے پاس نعمتیں نہیں ہیں، میں ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے جن کو چاہا وہ خدمتیں سونپی جو میرے پاس نہیں، تو میں ان لوگوں کی قدر کرتا ہوں۔ مجھے کبھی بھی یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ میں اس شخص کو بلاؤ اپنے چرچ میں جسے خدا نے شفا کی نعمت دی ہے، تو میں کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ اس پادری صاحب کے یا اس خادم کے میرے چرچ میں آنے کے وسیلہ سے میری قدر کم ہوگی، بلکہ اس سے خدا کی کلیسیا ترقی پاتی ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم جو خدام ہیں، ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کی نعمتوں کی اور خدمتوں کی رسپیکٹ کریں، اور اسی طرح عام کلیسیا جو ہے وہ بھی خادموں کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان کی عزت کریں، اور جو خدا نے نعمتیں دی ہیں اس پر زیادہ سے زیادہ محنت کر کے ان کو چمکائیں اور خدا کے جلال کے لیے ان کو استعمال کرے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور اگر آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت ملی ہے تو برائے مہربانی ریجوائس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ محبت میں اور عزت میں بڑھتے چلے جائیں، اور اس پیغام کو آپ جہاں تک ہو سکتا ہے شیئر کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔